الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ حضرات محترم، جس طرح پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں۔ پہلا دور اس کے بچپن کا ہے، جب وہ دوسروں کا مرہون منت ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کا دوسرا دور اس کی جوانی کا دور ہے، جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے اعصاب میں قوت ہوتی ہے، اس کا ذہن تر و تازہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا دور اس کے بڑھاپے کا دور ہوتا ہے، جب یہ دوبارہ ضعف اور کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسلام ایک بوڑھے انسان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور دوسروں کو اس کا کتنا پابند کرتے ہیں، یہ باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں۔ آج کی مجلس میں جو گزارشات کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور اس کی جوانی کا وقت ہے۔ اسلام اس سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ایک جوان آدمی اپنی زندگی کیسی گزارے، اور اسے ایسا گزارنے کا کیا فائدہ ملے گا اگر وہ اپنی زندگی اس کے برعکس گزارتا ہے تو اس کے کیا نقصان ہوں گے۔ آج کی مجلس میں یہ 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں اپنے اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے،
پھر جو قرآن یا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے متعلق جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اور انہیں ہر خیر والی بات کی خبر دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اس سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے ہیں۔ ان میں ایک بات میں آپ کے سامنے آغاز میں عرض کر دوں، یہ مستدرک حاکم میں روایت ہے اور روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ بن عباس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے اور ایک نوجوان صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبار صحابہ کے درمیان انہیں بٹھاتے تھے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے جہاں دیدہ لوگوں کے درمیان انہیں بٹھاتے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، اے اللہ اس نوجوان کو قرآن کی سمجھ دے، انہیں بات کرنے کا سلیقہ دے۔ اور بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ بھی بعض اوقات بعض مسائل میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا، وہ نوجوان تھا، اور بعض نوجوان ان میں صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں لیکن نہ انہیں خود احساس ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں کا، بلکہ ان کی صلاحیتیں منفی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ انسانوں کی نفسیات کو جانتے ہیں، آج اگر ہم نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنے حالات بتاتے ہیں، وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح کر لو، تو وہ شخص اپنا علاج اس طریقے سے کرتا ہے تو اسے ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے صحت مل جاتی ہے۔ تو اس کائنات کے سب سے دانا، اس کائنات کے سب سے بڑے حکیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے بھی کوئی شخص آتا تو آپ اس کی حیثیت دیکھ کے اس کے مطابق اس سے گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی دیہاتی ہے تو اسے اس سادے انداز میں سمجھاتے، اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے اس انداز میں سمجھاتے، اگر کوئی جوان ہے تو اس سے گفتگو اس جوان کے انداز میں کرتے، اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس سے اس انداز میں گفتگو فرماتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو تم غنیمت جانو۔ اب نوجوان متوجہ ہوا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے قبل دوسری چیز کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ ایک ایسا انداز ہے جو کسی سننے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ ناول پڑھتے ہیں، کوئی کہانی پڑھتے ہیں، اس میں سسپینس ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے دل میں شوق پیدا ہو آگے کیا ہوگا۔ اسی طرح نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمانے لگے تو پہلے کہا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانے۔
اب وہ ہمتن گوش ہو گیا. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 شبابک قبل حرامک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر جانو. اس سے پہلے کہ انسان بوڑھا ہو جائے وہ اپنی جوانی کی قدر کرے کہ اللہ نے یہ مجھے صحت دی ہے، میرا ذہن تازہ ہے، میرے قوت میں، میرے بازوؤں میں قوت ہے، میرا جسم جو ہے یہ ہر کام کر سکتا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ سب کچھ نہیں رہے گا. حقیقت بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب انسان اتنے اوپر سے چھلانگ لگائے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اتنا سا سٹیپ نیچے رکھتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے کہ مجھے چوٹ نہ لگ جائے. تو اس لیے کہا کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اس کے بعد بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. تیسرا فرمایا وغناءک قبل فقرک، فقر آنے سے پہلے جو اللہ نے آپ کو سہولت، آپ کو کاروبار، آپ کو ملازمت، آپ کو اچھی فیکٹری، آپ کو اچھی تجارت دی ہے، اسے غنیمت جانو. کہ اس سے پہلے کہ فقر آ جائے، یہ نہیں کہ اپنے مال و دولت کو غلط سمت پہ لٹا دو، بلکہ اس فقر سے پہلے غنیمت جانو کہ میں اسے احسن انداز میں، مثبت انداز میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں. اسی طرح فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور ایک انسان مشغول ہو جائے، مصیبت میں پھنس جائے، مشقت میں پڑ جائے، اس سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو کہ اللہ نے سہولت سے رزق دیا ہوا ہے، اتنی زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی. آپ دیکھیں بعض لوگ صبح سے لے کر شام تک مشقت کرتے ہیں. ہم 1000 کا نوٹ ایسے اڑا دیتے ہیں، وہ بیچارے صبح سے لے کر شام تک نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، اور بہت بلند جگہوں پہ جا کے کام کر کے رات کو 1000 لے کے ٹگا سوچ کے استعمال کرتے ہیں کہ میرے بچے کی پڑھائی کا خرچہ بھی پورا ہو جائے، میرے بچوں کی معاملات، ان کا کھانا پینا بھی پورا ہو جائے، میں گھر کے بل بھی ادا کر لوں، میں گھر کے دوسرے معاملات بھی چلا لوں. وہ 1000 کو کتنے معاملات میں تقسیم کرتا ہے، جبکہ ایک غنی آدمی 1000 کو ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے اڑا دیتا ہے. تو کہا اس وقت سے پہلے تم اس کو غنیمت جان لو جو اللہ نے تمہیں حیات دی ہے، سہولت دی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. کیونکہ یہ اس وقت ہماری زندگی جو ہے یہ ہماری کاشت کا زمانہ ہے. ہم نے کاشت کرنا ہے آئندہ زندگی کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو دعوت دی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سوچو کل کے لیے کیا بو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر جو دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. اب یہ کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے دل سے پوچھ سکتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم نے پہلی بات اپنی امت کے ہر فرد کو، وہ بچپن میں ہے، وہ جوانی میں ہے، وہ بڑھاپے میں ہے، اسے 5 باتوں کی نصیحت کی کہ 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جانو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کریں، کیا ہم ان باتوں کو غنیمت جانتے ہیں؟ غنیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کی قدر کرے
کہ اس وقت سے پہلے پہلے میں اس سے کچھ کام لے لوں، تو کیا ہم بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانتے ہیں یا اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں؟ چونکہ آج بات نوجوانوں کی ہے، اس لیے میں اسی پہ بات آگے چلاتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں یہ جوانی کا وقت اتنا اہم ہے، اتنا اللہ کی نظروں میں یہ قدر و قیمت والا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا قیامت کا دن جو 50,000 سال پہ مشتمل ہے، ابن آدم حوا کی بیٹی اپنے دونوں قدموں میں ایک بھی قدم ہلا نہیں سکے گی جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ پھر بتایا 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت جو آدم علیہ السلام کو کریں گے وہ یہ کہ میں نے تمہیں زندگی دی، عمر کا ایک حصہ دیا، وہ 10 سال ہے، وہ 50 سال ہے یا 100 سال ہے، جتنا بھی ہے، میں نے جو تمہیں عمر دی، فیما افناہ، بتا کہاں فنا کی، کہاں کی؟ تیری زندگی کا کیا مقصد تھا؟ تیرا ٹارگٹ کیا تھا؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے زندگی دی تھی اس پہ کہاں تک عمل کیا؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی؟ کبھی سوچا میں نے یا آپ نے؟ ہم نے تو اس لیے سمجھا کہ اللہ نے زندگی دی ہے کمانے کے لیے، اللہ نے زندگی اس لیے دی کہ منصب بڑے کو پانے کے لیے، لیکن اللہ اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ تو ہے، لیکن اللہ اس بات کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں زندگی دی اور تیری موت کا بھی مالک ہے، اور تیری زندگی اور موت کے درمیان جتنی مہلت ہے اللہ صرف انسان کی ایک بات دیکھتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ اور ہماری زندگی کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد جو بیان کیا، کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کی عبادت ہے۔ عبادت، نماز یہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ یہ بھی ایک عبادت ہے، حج یہ بھی ایک عبادت ہے، اور خرچ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، ماں باپ کا احترام کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے سے چھوٹے پہ رحم کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور حلال کا رزق کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم کیوں بھول چکے ہیں کہ صرف نماز روزے کو عبادت پہ مقید کر دیا؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہوگا انسان سے، میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں فنا کی؟ دوسرا سوال وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، میں نے تمہیں جوانی دی، اس میں تیرے پاس قوت بھی تھا، تو سب سے خوبصورت بھی لگتا تھا، اور لوگ تجھے دیکھ کے رشک کرتے تھے، مجھے بتا کہاں برباد کی؟ فیما ابلا، کہاں برباد کر دی اپنی جوانی کو؟ کیا تیری جوانی کا مقصد یہی تھا کہ اپنے خوبصورتی کے فریب میں دوسروں کو لا کے انہیں بلیک میل کرو؟ اس لیے تجھے خوبصورتی دی تھی، اس لیے قوت دی تھی، اپنے کمزور اور نحیف آدمی کو دبا دو، مارو، اس لیے جوانی دی تھی؟ بتا آج کہاں برباد کی تھی جوانی؟ اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ پھر فرمایا وَمَالِهِ، مال کے معاملے میں 2 سوال ہوں گے، اور انسان ترقی اور عروج وہی پاتا ہے جو جوانی میں محنت کر لیتا ہے، اور جو جوانی کو ضائع کر دیتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا۔ وہ بڑھاپے میں بھی سخت اذیت کی زندگی گزارتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی مزدوری کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے اسے کھینچتا ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، پھر مال کے متعلق سوال ہوگا، میں نے تمہیں مال دیا، پہلے یہ بتا کمایا کہاں سے تھا، کس طریقے سے کمایا تھا، وہ حلال تھا یا حرام، اس میں زیادتی تھی یا تیرا حق جو تھا وہی لیا، یہ بتا، مال کہاں سے لیا، اور اگر لیا اور ٹھیک لیا، حلال طریقے سے لیا، اللہ کی نافرمانی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے، اب یہ بتا خرچ کیسے کیا ہے؟ ہم نہ مال کمانے میں آزاد ہیں اور نہ مال خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بہت سے لوگ کماتے رزق حلال ہیں لیکن خرچ کرتے وقت نہیں سوچتے کہ میں جس جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں کہیں میرا رب مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس بات پہ میرا رب میرے مال کے متعلق مجھ سے جب سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا؟ ہم اپنی شادیوں کی تقریبات کو دیکھ لیں، ہم اپنے دوسرے معاملات کو دیکھ لیں کہ ہمارا مال کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے، کون کون لوگ لے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ کی نافرمانیاں اس مال کے ساتھ کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، اور پھر اللہ نے حلال ذریعے سے عطا کیا تھا۔ جو حرام لیتا ہے وہ تو سرے سے اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اس کی بنیاد تو ٹھیک تھی لیکن اس نے خرچ کرتے وقت نہ سوچا کہ یہ مجھے یہاں خرچ کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت پانچواں سوال یہ کریں گے، یہ بتا جو اللہ نے تمہیں علم دیا، یہ حلال ہے یہ حرام، یہ صحیح ہے یہ غلط، اس پہ عمل کہاں تک کیا ہے؟ اب کون شخص کہہ سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سود حرام ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خنزیر حرام ہے؟ اگر یہ سب کچھ پتہ ہے تو آج مسلم معاشرے میں جو کچھ کر اور ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ اور اکثر اوقات ان گناہوں میں، ان خباثتوں میں، ان جوانی کے اندر ہی انسان پڑتا ہے۔ تو انسان یہ نہیں سوچتا۔ اب آپ کسی بھی شخص سے، کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی دیکھ لیں، اس سے پوچھیں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ غلطی ہے جی ہماری۔ اب یہ احساس ہے کہ غلطی ہے تو پھر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اور کہنے کے باوجود پھر بھی آئندہ زندگی میں اصلاح نہیں ہم کرتے، کہتے ہیں چلتا ہے چل دے دو، آج تو چل جائے گا، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ یہ 5 سوال ایسے ہیں جس کے بغیر انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ میں تو ایک انتہائی گناہگار انسان، پریشان ہوں کہ 5 میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دے سکتا میں۔ ہم جائیں گے کہاں؟ کریں گے کیا؟ آج تو اپنی قوت پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنی جوانی پہ بڑا ناز ہے، اپنے مال پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی دکان پہ، اپنی کاشتکاری پہ اور اپنے منصب پہ بڑا ناز کیے بیٹھے ہیں۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا سب انسان بے بس لاچار ہوں گے، مادر زاد ننگا کر کے اللہ کھڑا کیا ہوگا، اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اپنی جوانی کا کیا بتائیں گے؟ کتنی غلطیاں ہوئی ہماری جوانی میں، کیا کچھ نہیں کیا۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح، ایک نیک نوجوان کے لیے یہ بات فرمائی، اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے دے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوة، اللہ رب العزت ایسے انسان پہ تعجب کرتے ہیں، ایسے جوان کے اوپر رشک کرتے ہیں
جو جوانی ہونے کے باوجود نیکی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، سوچیں ذرا کہ اس نوجوان، یعنی ایک جوان آدمی خوبصورت بھی ہو اور نیک بھی ہو، کتنا پیار آتا ہے اس پہ۔ اور واقعتاً ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ایک صحابی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت خوبصورت تھے۔ کہتے ہیں اتنے خوبصورت کہ جب مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے سب اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ دیکھتے تھے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معاذ نیک بڑے تھے، بہت ہی ان کی جوانی خوبصورت گزر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا بازو پکڑ کے کہا، 3 دفعہ کہا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تڑپ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یعنی اس سے احساس ہوتا ہے خوبصورتی بھی بڑی اچھی چیز، جوانی بھی بڑی اچھی چیز، لیکن جوان کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا کثرت سے شکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو، چاہے ہم بڑھاپے میں ہیں یا ہماری اولادوں میں نوجوان ہیں یا ہمارے عزیز بھائی ہیں، ہم سب کو اپنے رب سے التجا کرنی چاہیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک۔ یہی ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے، یہی اللہ کی نظروں میں ہمارا حسن ہے، اللہ اسی بات پہ خوش ہوتا ہے۔ ہم بوڑھے تو اپنے اعضاء جو ہے کمزور کر بیٹھے، ہم اپنی جوانی کھو بیٹھے، اب ہم کر لیں تو انسان بڑھاپے میں خوف زدہ ہو ہی جاتا ہے، موت سے ڈر ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان اللہ کی نظروں میں کتنا خوبصورت ہے، اللہ اس پہ تعجب کرتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت پہ گزارتا ہے۔ اس لیے خصوصاً میرے وہ نوجوان بھائی، میرے وہ بیٹے، میرے وہ عزیز جنہیں اللہ نے جوانی، جن کی بازوؤں میں قوت دی ہے، جنہیں یہ سب کچھ عطا ہوا ہے، آج ان کے پاس وقت ہے کہ ان پہ اللہ رشک کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہی سورج آج جو کروڑوں میل دور ہے، اس کے باوجود جب یہ تھوڑا سا سامنے آتا ہے گرمیوں کے دن، اس کی تپش کو چند لمحے برداشت نہیں کر سکتے۔ جب یہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس دن اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بڑی اہم بات ہے، ہمارے جوانوں کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے الامام العادل، ایسا حاکم، وہ چاہے ایک تھانے پہ حکمرانی کر رہا ہے یا ملک پہ حکمرانی کر رہا ہے، وہ ایک عدالت کا جج ہے یا سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ ایک چھوٹے سے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے یا بہت بڑے منصب پہ، اگر وہ عدل کرتا ہے
اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، کسی مفاد کے لیے نہیں، اپنی پروموشن کے لیے نہیں، میرے رب نے مجھے جو منصب دیا ہے اس لیے دیا کہ میں عدل کروں۔ اگر عدل کرتا ہے اللہ اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2 کہ اللہ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس کی لذت اسے عبادت میں محسوس ہوتی ہے، اسے لفنٹر بازی میں نہیں، ڈرامے دیکھنے میں نہیں، موویز اور پکچر دیکھنے میں نہیں، یا کسی کی بیٹی کو پھنسا کے اپنے جال میں لا کے اس کے ساتھ بدکاری کرنے میں نہیں، اللہ کی عبادت میں اسے نشہ محسوس ہوتا ہے، اسے لطف آتا ہے۔ یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے جسے اللہ عطا کر دے کہ ایسا نوجوان جس دن سب لوگ اپنے پسینے میں ابلتے ہوئے پانی کی طرح پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کسی طرف سے کوئی سایہ نہیں مل رہا ہوگا، اللہ اس نوجوان کو ساری مخلوق میں سے نکال کے کہیں گے میرے عرش کے نیچے آ جا۔ کیوں؟ اس نے اپنی قوت، اپنی جوانی، اپنی شہوت کو غلط باتوں پہ استعمال نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا انسان جس کا دل اللہ کے گھر میں لٹکا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک نماز پڑھی، چلا گیا اپنے کام پہ، اب بار بار گھڑی پہ دھیان جاتا ہے، میں نے فجر پڑھ لی تھی، اب ظہر کا وقت ہو جا، کب ہوگا؟ اور اس وقت کا انتظار کرتا ہے، جب ظہر کی پکار ندا آتی ہے تو بھاگتا ہے اللہ کے گھر کی طرف۔ نماز کو ادا کیا، پھر اپنے کام پہ مصروف ہو گیا، لیکن دل وہیں پہ معلق ہے کہ کب عصر کا وقت ہو تو پھر بھاگوں اللہ کے گھر میں، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاؤں، اس کے دل میں تڑپ ہو جس طرح ہم اپنے محبوب کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ جلدی سے میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ اگر وہ اولاد کو محبوب سمجھتا ہے، اگر وہ بیوی کو محبوب سمجھتا ہے، یا کسی اور کے ساتھ اس نے محبت کا لگاؤ لگایا ہوا ہے، اگر وہ اس کے لیے تڑپتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب کی تڑپ پیدا ہو جائے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے کا انتظار کرتا رہے۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا شخص یہ ہے کہ جس کا دل معلق ہے مسجد کی طرف اور وہ ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، ایک دو وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے، چونکہ وہ نیک ہے اس لیے میں اس سے محبت کروں، اور نیک سے محبت فقط اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں، ایک نماز کا ساتھی جو آپ کے ساتھ مل کے نماز پڑھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اب نماز کے اندر کچھ ایسی غلطیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت وہ ختم ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑی ہوتی نا، لوگوں سے کہتے آپس میں مل جاؤ اور اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ اگر تم آپس میں نہ ملے تو اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ آج ہم ملتے اس کے ساتھ ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ایک غریب آدمی، اس کا مفلس ہے، کلاش ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یا اس سے وہ خوشبو یا وہ نہیں آئے گی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ یہ سبب ہے کہ ہمارے دلوں سے وہ محبت اٹھ گئی۔ اور ایک جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو جو حج کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں جو اللہ محبت ڈالتا ہے وہ پوری زندگی نہیں ختم ہوتی۔ یہ اللہ کے لیے محبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو،
چوتھا یہ فرمایا ایسے دو آدمی جو ایک دوسرے سے کسی مفاد کے لیے نہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. تو آج جب محبت کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک غلاظت ابھرتی ہے. اسلام میں محبت وہ نہیں جس کا تصور آج ہمارے ذہنوں میں ہے. اسلام میں محبت یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے، اس کی خیر میں انسان اس کا پارٹنر بنے، اس کی اچھائی میں اس کا ساتھی بنے. اگر یا وہ اسے اچھائی کی دعوت دے یا جس سے محبت کرتا ہے وہ اسے اچھائی کی دعوت دے. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک فرمایا وہ نوجوان خوبصورت عورت اسے دعوت گناہ دیتی ہے، وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اس جوان پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ غرباء میں صدقہ تقسیم کرتا ہے اور دایاں ہاتھ نہیں جانتا بایاں ہاتھ نے کیا دیا ہے، یا بایاں ہاتھ نہیں جانتا دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. سچی بات ہے، اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ آدمی ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پیچھے آ کے کوئی شخص ان کے کان میں کچھ بات کہتا ہے، وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس طرح مٹھی بند کر کے اسے پکڑا دیتے ہیں. شاید اس بزرگ کو بھی نہیں پتا میں نے اسے کیا دیا ہے. ہاتھ کو پتا ہونا تو کیا ہے، اس کے اپنے آپ کو نہیں پتا. اور کئی لوگ میرے بیٹھے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے. اس دن میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رستے میں ایسے خرچ کرنا کہ دایاں خرچ کرے بائیں کو پتا نہ چلے وہ کیا ہے. میں نے کہا یہ ہے وہ. اور میرے بھائیو، جو انسان دکھاوے کے بھی خرچ کرتا ہے اس کی دکھاوے کی نیت نہیں، صرف اس ذہن کے ساتھ دیتا ہے کہ لوگ دیکھ کے نیکی کی رغبت کریں تو یہ بھی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ سب سے خوبصورت بات ہے کہ انسان ایسے انداز میں کسی کی مدد کرے کہ لینے والے کو بھی پتا نہ ہو کس نے دیا ہے، دینے والے کو بھی پتا نہ ہو میں نے کس کو دیا ہے. احسان والی بات ہی نہیں رہتی. اور اسی طرح ایک وہ شخص، یہ ہم ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے. ایک وہ شخص جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. اللہ اس پہ بھی اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. لیکن آنسو ہمیں بھی آتے ہیں اپنے دکھوں پہ، اپنے گھر کی مصیبتوں پہ، اپنے معاشرے کے رویوں پہ، اپنی حکومتوں کے ظلم پہ. کاش ہمیں ایسا آنسو اللہ نصیب کر دے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے. اور اگر انسان کی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلا، اور وہ کتنا آنسو ہے، جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے اتنا بھی نکل آئے تو اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ جوان انسان کی اہمیت اللہ کے نظر میں ہے اگر وہ نیکی کے رستے پہ ہو. اب میں دو جوانوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک جوان ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے.
اس نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا؟ اکثر ائمہ مفسرین کے نزدیک وہ کافر نہیں تھا، بلکہ اس کی بے راہ روی کے سبب دو تھے۔ ایک یہ کہ وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھتا تھا نبی کا بیٹا، لیکن غلط سوسائٹی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی کوتاہیوں کا سبب، اس کا نافرمانی اور معصیت کا سبب غلط سوسائٹی تھی، اور دوسری وجہ اس کی والدہ تھی۔ وہی والدہ جس کے متعلق اللہ سورۃ تحریم میں فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ اس نے نوح علیہ السلام کی بیوی نے اپنے خامد کا حکموں کا انکار کیا، اور پھر اس ماں کی غلط لاڈ اور پیار نے اور اس ماں کی غلط تربیت نے خامد کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے خود بھی برباد ہو گئی، بیٹے کو بھی برباد کر دیا۔ اب جب نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود آج ہمیں بہت غلط فہمی ہے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ اب یہاں بیٹا کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ سے خود دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ دنیا میں ایک کافروں کا گھر نہ چھوڑنا۔ اللہ نے کہا اب اپنی بات پہ رہنا، تم اور تجھ پہ ایمان لانے والے کشتی میں سوار ہو جائیں۔ ہو گئے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، پانی ابلنا شروع ہو گئی، آسمان پانی برسانا شروع ہو گیا، پوری زمین پانی سے بھر گئی، کشتی چل رہی ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کو ماننے والے یہ کشتی پہ سوار اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اثناء میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، پکارا اپنے بیٹے کو۔ باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹا جیسا بھی ہو نا، باپ کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ اسے تکلیف میں دیکھ کے آرام سے بیٹھ جائے۔ کہنے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ لیکن جب انسان نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے، پھر اسے نہ باپ کی حیا رہتی ہے نہ کسی اور کی۔ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میری خیر کی بات کر رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بچانے کے لیے کہا تھا ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو آگے سے کیا جواب دیا تھا اس نے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر سمجھایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، مت غلط فہمی میں رہ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بہت بڑی لہر آئی، موج آئی، وہ غرق ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام سے بیٹے کی غرق ہونا برداشت نہ ہوا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، کہا ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میرا اہل ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، میں کیسے مان لوں تیرے اہل سے ہے۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام نے التجا کی تو اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم،
اے نو جس بات کا تجھے علم نہیں اس کا اب مجھ سے سوال نہ کرنا. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اگر اس بچے کے متعلق دوبارہ مجھ سے سوال کیا تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان جب منفی رستے پہ چلتا ہے تو کتنے لوگوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے. وہ اپنے معاشرے کی، اپنے خاندان کی، اپنے والدین کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. بلاخر نوح علیہ السلام کو اپنے اس سوال پہ اللہ سے معافی مانگنی پڑی کہ اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، مجھ پہ رحم کر دینا، مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا. اور ایک طرف ایک اور نبی کا بیٹا ہے، سیدنا ابراہیم کا بیٹا اسماعیل. خواب آئی باپ کو، بیٹے کے پاس گئے، کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. خواب آئی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے رستے میں. بیٹے کے پاس جا کے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تجھ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. بابا کیا خواب دیکھی ہے آپ نے؟ کہا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب کے اندر تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو بیٹا فرما بردار تھا، اسے پتا تھا میرا باپ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کی خواب وہی ہوتی ہے. کہنے لگا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کر گزر. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا. انشاء اللہ من الصابرین. پھر یہ نہیں کہ بات پہ بات ختم ہو گئی کہ لو جی بیٹے نے اقرار کر لیا ختم، نہیں، دونوں چل پڑے. حرم سے، مکے سے چلے، منہر مینا کے اندر پہنچے. جو حجاج ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکے سے پیدل مینا میں جائیں تو کتنا وقت لگتا ہے. آج تو رستے بنا دیے گئے، اس وقت تو یہ درمیانی رستے اور سرنگیں بھی نہیں تھی. آج تو پہاڑوں کو کاٹ کے شارٹ کٹ بنا دیے گئے، پھر بھی بہت وقت لگتا ہے. تو کہا جب منہر پہ پہنچے، فلما اسلما، دونوں فرما برداری پہ تیار ہو گئے. بیٹا لیٹ گیا ذبح ہونے کے لیے، باپ نے چھری پکڑ لی ذبح کرنے کے لیے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اسے دائیں بائیں لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی، اور جب چلانے لگے تو عرشوں پہ بیٹھے ہوئے رب نے پکار کے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. ایک یہ بیٹا ہے، اور اللہ رب العزت اس اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یہ بڑا سچا وعدہ کرنے والا تھا اور میرا رسول اور نبی تھا. ایک طرف اس کا تذکرہ کتنی خوبصورتی سی اللہ تعریفی کلمات سے کر رہا ہے، ایک طرف نوح کے بیٹے کا تذکرہ جہنمیوں میں کیا جا رہا ہے. یہ تو دونوں اللہ کے نبیوں کے بیٹے تھے. میرے بھائیوں، آج اگر ہم غلط رستوں پہ چلیں گے، آج اگر ہماری جوانی برباد ہوگی، تو کون ہے جو ہمارے لیے یہ کہے گا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے میری طرف آ جا؟ کون کہے گا؟ ہماری کیفیت تو یہ ہوگی، سورۃ معارج پڑھ کے دیکھو، اس وقت بیوی، ماں باپ، بہن بھائی،
اولاد، اللہ حاض القیاس سب کے متعلق انسان کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے، تو اس وقت اللہ کا جواب ہوگا کلا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص نے اپنے کیے کا بدلہ ضرور چکانا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو غلطیوں سے پاک ہو۔ نامعلوم زندگی میں بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں کتنی غلطیاں کر چکے ہیں، لیکن ہمارا مالک بڑا ہی رحمان و رحیم ہے، بڑا ہی کریم اور ودود ہے۔ ودود کہتے ہیں محبت کرنے والا، کریم ہے کرم کرنے والا، رحیم ہے رحم کرنے والا۔ ہمارا مالک بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ آج ہمیں پکار کے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے پیارے بندو، جتنا بھی ظلم کیا ہے، جتنی بھی زیادتی کی ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سب کے سب لوگ لوٹ آؤ اپنی رب کی طرف، یو ٹرن لے لو اپنے رب کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ اے اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔